کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عظیم انسان ہوگا جس کے قدموں میں زمین اپنے چھپے ہوئے سارے خزانے نکال کر رکھ دے گی؟ اور وہ کون سا بدترین فتنہ ہے جس کے سامنے آنے پر دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا؟ آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ کیا ہم اس ہولناک جنگ کے لیے تیار ہیں جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی لانے والی ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، ہر طرف فتنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے زمین بنجر ہو جائے گی اور خوراک کی شدید قلت ہوگی، جیسا کہ آج ہم کلائمیٹ چینج کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جو لوگوں کو ایسے تپائے گا جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ مسلمان کافروں سے جنگ ہار رہے ہوں گے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ایک ہستی نمودار ہوگی جو بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرے گی۔ مدینہ سے ایک شخص مکہ آئے گا، لوگ اسے پہچان کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان زبردستی بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اسے پسند نہیں کریں گے۔ شام سے ایک لشکر انہیں قتل کرنے آئے گا، مگر اللہ اسے مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھنسا دے گا۔ جب یہ معجزہ ہوگا تو دنیا بھر کے نیک لوگ اور ابدال امام مہدی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت کوشہ نشین ہوں گے جب اسلام ایک تھکے ہوئے اونٹ کی طرح کمزور دکھائی دے رہا ہوگا۔ تب زمین اپنے خزانے ان کے قدموں میں انڈیل دے گی اور وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اصل انصاف کیا ہوتا ہے۔ پھر خراسان، جس میں آج کا افغانستان، ایران، پاکستان اور وسطی ایشیا شامل ہے، سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک ایسی فوج نکلے گی جو امام مہدی سے جا ملے گی۔ یہ لشکر جب نکلے گا تو پوری دنیا فتح کرے گا۔ رومی دابق کے مقام پر جمع ہوں گی اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم نے ان سے لڑنا ہے جنہوں نے ہمارے بندے قید کیے ہیں۔ مگر مسلمان انکار کر دیں گے۔ ایک ایسی جنگ ہوگی کہ اگر کوئی پرندہ میدان کے اوپر سے گزرے گا تو اسے بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی اور وہ تھک کر وہیں گرے گا اور مر جائے گا۔ 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ مسلمانوں کا ایک حصہ بھاگ جائے گا جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک حصہ شہید ہوگا جو بہترین شہید ہوں گے، اور آخری حصہ قسطنطنیہ استنبول کو فتح کرے گا۔ فتح کے بعد شیطان شور مچائے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں پہنچ گیا۔ مسلمان شام پہنچیں گے تو وہاں دجال سامنے ہوگا۔ دجال کوئی نیا نہیں، وہ پہلے سے ایک جزیرے پر قید ہے جس کا ذکر تمیم داری نے کیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اس کے پاس اپنی جنت اور دوزخ ہوگی۔ سب سے بڑی بات، دجال موسم کو کنٹرول کرے گا، آج جسے ہم کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں۔ دجال اسی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر جہاں چاہے گا بارش برسائے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر خود کو خدا منوانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اندھوں کو ٹھیک کرے گا اور مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اسی دوران دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے اتریں گے۔ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر قیادت سنبھالیں گے۔ حضرت عیسیٰ دجال کو مقام لد، جو آج اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، پر پکڑیں گے اور اپنے نیزے سے اسے ختم کر دیں گے۔ دجال کی موت کے بعد پتھر اور درخت بولیں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے سوائے غرقد کے درخت کے۔ امام مہدی 7 سے 8 سال حکومت کریں گے اور اللہ اس وقت کائنات کی گردش کو سست کر دے گا تاکہ وہ تھوڑے وقت میں پوری دنیا فتح کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے اور جزیہ اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کی انٹری ہوگی اور دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔